بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس گھر میں جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اکثر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑوے بچے پیدا کیوں ہوتے ہیں، یعنی کہ کس عورت کے گھر جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور ہو، مضبوط ہو تو پیدا ہوتے ہیں، تو وہیں پر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط ہو، طاقتور ہو تو ایسے گھر میں جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جڑوا بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت ہے، اور اگر کسی گھر میں جڑوا بچوں کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ حضرات اور مرد جڑوا بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جڑوا بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت اگر مضبوط ہے تو جڑوا بچے پیدا کرتی ہے۔ اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑوا بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹے سے نفرت کرتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اللہ کی اور اس کی رحمت پر افسوس کرتا تھا۔ ایک بار اللہ نے اس کو 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا، یعنی کہ اس کے جڑوا بچے پیدا ہوئے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھ اور افسوس کرنے لگا۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں علم ہوا تو آپ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑوا بچوں کی پیدائش نہیں کرتا۔ اللہ ہر کسی کو بیٹیاں عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں 2 بچوں کی پیدائش کر دیتا ہے۔ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس گھر میں 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی آخرت کو سنوارتا ہے اس کے گھر میں بیٹے عطا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کی، ان کی شادی کی، تو اللہ تعالیٰ اسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بچہ والدین کے لیے گھر میں رحمت بن کر آتا ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عورت کی کوکھ سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر دونوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس عورت کے حمل سے لڑکا ہوگا یا پھر لڑکی ہوگی، یا پھر جڑوا بچے ہوں گے، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کیا پیدا ہونے والا ہے، بیٹا یا بیٹی یا پھر دونوں ہی۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور جب وہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے تو دیکھ لینا کہ اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب ہے تو سمجھ جانا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب ہے تو سمجھنا کہ لڑکی پیدا ہوگی، اور عورت اور مرد دونوں کا پانی آمنے سامنے آ جائے تو پھر جڑوا بچے پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے 20,000 مخلوقات وہ ہیں جو اس زمین پر ہیں، یعنی کہ خشکی میں رہتے ہیں، اور 60,000 مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں یعنی کہ سمندر اور پانی میں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوقات میں جڑوا بچہ پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا تاکہ ہر مخلوق کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے، قیامت تک چل سکے۔ اے شخص، انہی 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو زمین میں رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا پھر دونوں ہیں۔ میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں، جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ ناظرین گرامی، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میرا بچہ روتا بہت ہے، ہر وقت خاموش نہیں رہتا، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص،
तुम अपनी औरत से कहो कि वह अपने बच्चों को अपने बाएं तरफ सुलाए और इसके माथे पर एक दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ ले और पढ़ कर हर रोज़ दम करे। क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तो वो माँ के दिल की धड़कन को सुनकर सुकून महसूस करता है, मगर जब माँ के जिस्म से जुदा होता है इसे वो आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसलिए वो बेचैन होकर रोता है और ख़ुद को अकेलापन महसूस करता है और रोता रहता है। इसलिए अगर औरत बच्चों को अपनी बाएं तरफ सुलाएगी तो माँ के दिल के करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करता रहेगा और सुकून से रहेगा। अब नाजरीन आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि साइंस जुड़वा बच्चों के बारे में क्या कहती है, यानी जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन बच्चे दो किस्म के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी होती है। वहीं पर दूसरे दो बच्चे वो होते हैं जो एक जैसे नहीं होते, यानी कि दोनों की सूरतों में काफ़ी फ़र्क होता है, जिनकी शक्ल आम में तो क्या किसी घर घर के किसी भी फर्द से नहीं मिलती। जुड़वा बच्चे पैदा होने के इस सर्वे में सबसे बड़ी वजह यह बताई गई है कि औरत का बादी मास्क इंडेक्स बढ़ जाता है। इसके अलावा दूसरी वजह यह बताई है कि अगर आपके घर में या आपकी फैमिली में किसी के जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो फिर आपको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने का इम्कान बढ़ जाता है। वहीं पर इसमें यह भी बताया गया है कि जिन औरतों की उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा होती है और जो औरतें लंबी होती हैं इससे जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं। हार्मोन्स के ज़रिए ही अंडे से अंडे निकलने लग जाते हैं, इसलिए जितनी मिकदार में हार्मोन्स निकलेंगे इतने ही अंडे निकलते हैं, जिससे दो बच्चे पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है। अल्लाह पाक पे औलाद को साहिब औलाद करें और जो साहिब औलाद हैं इनको वालिदैन को फरमाबरदार बना दें। आमीन सुम्मा आमीन।